دوستوں، ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی یہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے، اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ہوں، ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، اور اس طرح ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن عمر میں بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کی تاریخ کو کیلنڈر میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی، اور ہجری یا اسلامی تاریخ بھی 27 نہیں بلکہ 26 رمضان تھی۔ اگر پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھے جائیں جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے، ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے، کیونکہ اگر ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تو آزادی کے 11 ماہ بعد شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹوں پر یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 کیوں درج ہوئی؟ اور اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگرہ 15 کے بجائے 14 اگست کو کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں؟ تو دوستو، سوال پھر وہی ہے کہ پاکستان اصل میں آزاد کب ہوا؟ تو اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ہے، جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ 15 اگست 1947 سے انڈیا میں 2 آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں گی، جو بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موسوم ہوں گی۔ حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقتدار کی منتقلی کی کارروائی مکمل کریں اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔
13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन कराची तशरीफ़ ले आए और उसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके एजाज़ में एक इशाइया दिया गया, जिससे खिताब करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, ये एक निहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इक़्तिदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्ररा दिन दो आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान और इंडिया मारज़ वजूद में आ जाएंगी। अगले रोज़ जुमरात 14 अगस्त 1947 बमुताबिक 26 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असम्बली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का खसूसी इजलास हुआ, जिसमें अलविदाई तकरीर करते हुए लॉर्ड माउंट बेटन ने वाज़े अल्फाज में कहा, आज मैं आपसे आपके वायसराय की हैसियत से खिताब कर रहा हूँ। कल यानी 15 अगस्त को नई डोमिनियन पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होगी और मैं आपकी हमसाया डोमिनियन ऑफ इंडिया का आईनी सरबराह बनूंगा। असम्बली की कार्रवाई और ऐलान आज़ादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंट बेटन के हमरा शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस आए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंट बेटन नई दिल्ली रवाना हो गए, जहां उसी रात 12 बजे इंडिया की आज़ादी के ऐलान के साथ उन्हें मुल्क के गवर्नर जनरल का मनसब संभालना था। लॉर्ड माउंट बेटन के ऐलान आज़ादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और दुनियाए इस्लाम की सबसे बड़ी ममलिकत का इजाफ़ा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान था। ऐन उसी वक्त लाहौर, पेशावर और ढाका से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ। इससे कबल 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात लाहौर, पेशावर और ढाका स्टेशन से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान नशर किया था। 12 बजे से कुछ लम्हे पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई और ज़हूर आज़र की आवाज़ में अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िज़ा में एक ऐलान गूंजा कि आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकत मारज़ वजूद में आ जाएगी। रात के ठीक 12 बजे हज़ारों सामीन के कानों में पहले अंग्रेज़ी और फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अंग्रेज़ी में ये ऐलान ज़हूर आज़र ने और उर्दू में मुस्तफ़ा अली हमदानी ने किया। 15 अगस्त 1947 की सुबह रेडियो पाकिस्तान लाहौर की ट्रांसमिशन का आगाज़ 8 बजे कुरान करीम की तिलावत से हुआ, जिसके बाद अंग्रेज़ी ख़बरों का आगाज़ हुआ। ख़बरों के बाद ठीक 8:30 बजे जिन्ना की आवाज़ में एक पैगाम सुनवाया गया, जो पहले से रिकॉर्ड शुदा था, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, बेहद खुशी और एहसास के जज्बात के साथ मैं आपको तहनीत का पैगाम देता हूँ। 15 अगस्त आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की पैदाइश का दिन है। ये मुस्लिम कौम की मंज़िल मकसूद की अलामत है, जिसने पिछले चंद बरसों में अपने वतन के हसूल के लिए अजीम कुर्बानियाँ पेश की। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गज़ट भी जारी हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किए जाने और उसी दिन से उनका ये ओहदा संभालने की इतला दर्ज थी।
اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا، اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔ ان تمام حقائق سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے میں شک نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسلے کے ذریعے 1948 کی جن سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا، ان میں 1948 کے لیے یوم پاکستان کی تعطیل کے آگے 15 اگست 1948 کی تاریخ درج تھی۔ یہ مراسلہ نیشنل ڈاکیومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ ہے۔ تو پھر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ منگل 29 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں سبھی بڑے وزراء شامل تھے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کے بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، وہ یہ معاملہ گورنر جنرل قائد اعظم کے علم میں لائیں گے، اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جناح کی منظوری کے بعد ہوگا۔ کارروائی کے فائل میں یہ تحریر نہیں کہ اس تجویز کی وجہ کیا ہے اور یوم آزادی کی تقریبات 15 کے بجائے 14 اگست کو منائے جانے کے حق میں کیا دلائل پیش کیے گئے تھے۔ تاہم اس فائل کے آخر میں تحریر ہے کہ قائد اعظم نے تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور ملک بھر میں پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی گئیں۔ تاہم روزنامہ ڈان نے یوم آزادی کے سلسلے میں اپنا پہلا سالنامہ، جو 100 صفحات کے خصوصی ضمیمے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا، 14 کے بجائے 15 اگست کو ہی شائع کیا۔ پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے، اور یوں آہستہ آہستہ بات راسخ ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ تمام دستاویزات کے مطالعے سے یہ بات بڑی حد تک طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی تھی، بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 کی بجائے 14 اگست کو منائی جائیں گی، اور قائد اعظم نے بھی اس فیصلے کی منظوری دی تھی۔ اس سب کے باوجود یہ حقیقت نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے۔ اس دن جمعۃ الوداع تھا اور اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کے بجائے 14 اگست 1947 قرار دینے سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ جمعۃ الوداع
اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، اس سب کے بعد آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کو اپنی یوم آزادی 14 اگست کو منانی چاہیے یا 15 اگست کو؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔